ایران سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، خواتین سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ یہ پروٹیسٹ اور احتجاج تشدد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وائلنس بہت زیادہ ایران میں ہو رہا ہے اور اب تک 17 لوگوں کی اس پروٹیسٹ میں موت ہو چکی ہے۔ کیسے موت ہوئی اپنے آپ میں توجہ کا سوال ہے، تفتیش کا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے، احتجاج کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کس کی وجہ سے ایران جیسا پرامن ملک پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دراصل ایران میں پچھلے دنوں پولیس نے مہسا امینی نام کی ایک خاتون کو گرفتار کیا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کی وجہ بتائی کہ اس خاتون نے اسکارف نہیں لگا رکھا تھا، حجاب نہیں پہنا ہوا تھا۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں عوامی مقامات پر خواتین کے لیے حجاب کا استعمال کرنا، برقع لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ مہسا امینی نے حجاب نہیں لگا رکھا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں کی اخلاقی پولیس نے مہسا امینی کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ مہسا امینی پر تھانے میں پولیس کسٹڈی میں تشدد کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو جیسے وائرل ہوئی، ایران کی خواتین سڑکوں پر آ گئی، پروٹیسٹ کرنے لگی اور ایران کے ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے شہروں میں ایک ساتھ احتجاج شروع ہو گیا۔ مہسا امینی کے ساتھ اتنا تشدد ہوا تھا، اس کے ساتھ اتنا وائلنس ہوا جس کی بنیاد پر اس کی جان نہیں بچ سکی اور اس کی موت ہو گئی۔ جب مہسا امینی کے موت کی خبر سامنے آئی تب احتجاج اور بڑے پیمانے پر پھیل گیا اور اب تازہ خبر یہ ہے کہ 50 شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ان 50 میں کچھ شہر شامل ہے، کچھ قصبے شامل ہے۔ زیادہ تر جو خبر آ رہی ہے مغربی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، ویسٹرن میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، لیکن وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، رپورٹ کیا ہے کہ واقعی میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس احتجاج کے پیچھے امریکا اور یورپی طاقتوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مہسا امینی کرد خاتون تھی اور اس کی وجہ سے ایران میں یہاں کے لوگوں کو مختلف ذات اور مذہب کے نام پر آپس میں لڑانے کی کوشش ہے۔ امریکہ اور باہر کی طاقتیں فنڈنگ کر کے ایک مرتبہ پھر ایران کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ بہرحال احتجاج وہاں بڑھتا جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ یہ ہے کہ کل 50 شہروں اور قصبوں میں احتجاج ہو رہا ہے اور 17 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ایران کی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔ ٹویٹر، فیس بک پر پہلے سے ایران میں پابندی عائد ہے، انسٹاگرام وہاں چل رہا تھا، اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر نہ پھیل سکے، زیادہ وائلنس نہ ہو اور ایک طرح سے معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین ہیں لگاتار سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، اسکارف کو آگ لگا رہی ہے خواتین، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اخلاقی پولیس ہے وہ جبر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے اور گرفتاری کے بعد ایک طرح سے خاتون کے ساتھ ناروا سلوک کا رویہ اپنایا جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر وہاں کے خواتین میں غصہ ہے، بے چینی ہے اور اس کے خلاف زبردست طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ کہ ان 17 لوگوں کی موت کیسے ہوئی؟ ایرانی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جن 17 شہریوں کی موت ہوئی ہے، 17 شہریوں میں ایک پولیس اہلکار شامل ہے، بقیہ جو 16 ہے وہ عام پروٹیسٹر یا شہری ہے۔ پولیس کا یا وہاں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین جن کی موت ہوئی ہے وہ مسلح مظاہرین کے ہتھیار سے ہی ان کی موت ہوئی ہے، پولیس کی فائرنگ میں ان لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ مظاہرین مسلح تھے، وہ ہتھیار سے لیس تھے اور انہوں نے ہی اپنے دوسرے مظاہرین کا، پروٹیسٹر کا قتل کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو احتجاج کے نام پر بیرونی طاقتوں کا شکار بنایا گیا ہے، ایران کو جال میں پھنسایا گیا ہے اور ایران میں جو خواتین سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو ایران کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ سب ایران میں ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایران کی جوہری ڈیل طے پانے والی تھی امریکہ، اسرائیل اور پورے تمام ملکوں کے ساتھ، اور معاملہ قریب پہنچ گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس ڈیل پر دوبارہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب ایسے میں ایران کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور خود مظاہرین کے ذریعے مظاہرین کا قتل کرایا گیا، جس کا مطلب ہے ایران کو ایک مرتبہ پھر سازش کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ویسے ایران نے کئی مرتبہ حالات سے نمٹنے میں کوشش کی ہے، حالات پر قابو پانے کی کوشش کی ہے اور امید یہی کہ ایران اس مرتبہ بھی حالات پر قابو پا لے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب برپا ہوا اور امریکہ کی جو پشت پناہی والی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا اور امام خمینی نے وہاں سرکار بنائی، ایک طرح سے پاسداران انقلاب کا دور شروع ہوا، تب ایران مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ ایران ایک طرح سے اسلامی جمہوریہ مانا جاتا ہے، اسلامی انقلاب ہوا اور تمام اسلامی قوانین کو ایران میں نافذ کیا گیا۔ ایران کو کہا جاتا ہے
इस्लामी जमहूरिया ईरान, जो वहाँ के दस्तूर में इसका नाम शामिल है, और वहाँ हिजाब को लाजिमी करार दिया गया और शरीयत के जो भी कानून है उन सब को ईरान में लाजिम ठहराया गया, जिसमें से ख़वातीन का हिजाब भी लाजिम है। चुनांचे अभी जो मॉडर्न ख़वातीन हैं, जो फेमिनिज़म की शिकार ख़वातीन हैं, वो सब सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रही हैं, हिजाब को आग लगा रही है। और जो ख़वातीन भले ही कई शहरों में एहतजाज हो रहा है, लेकिन ये फेमिनिज़म के शिकार ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन हैं जिनकी उम्मीदें मगरिब से वाबस्ता हैं या जिनको वहाँ से एक तरह से फ़ंड फराहम होता है। ऐसे लोग इस सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। दोस्तों, वहाँ के सुप्रीम लीडर खामना ई के करीबी लोगों ने भी महसा अमीनी के घर वालों से ताज़त की है। इब्राहिम रईसी इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए अमेरिका में मौजूद है और उन पर वहाँ भी एक शख्स ने केस दर्ज किया है। उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जब वो जज थे तो उन्होंने कई लोगों के फांसी का फैसला सुनाया था। चुनांचे अमेरिका में भी आलमी अदालत में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह एक ऐसी आम रिवायत है। तो ईरान में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, 17 लोगों की मौत हो चुकी है, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। हालात कब तक काबू में आएंगे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में लाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।